مومنین مومنات، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید عطر حسین نقوی ابن سید عبادت علی نقوی، مرحومہ زاہدہ خاتون بنت سید اشرف حسین رضوی نقوی فیملی کے جمیع مرحومین حضار محترم کے جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں ایام تولد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ و امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ و سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، ربیع الاول شریف کی برکتوں سے 14 معصومین کے اسماء مبارکہ کی برکت سے اس فاتحہ اور اخلاص کا ثواب اور جن اذکار کا میں ابھی تذکرہ کروں گا ان سب کا ثواب مرحوم و مغفور کی روح پرفتوح کو ایصال فرما، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، نقوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ جو 280 قرآن پڑھے گئے، 4 لاکھ مرتبہ درود پڑھا گیا، 1,90,000 بار نعت علی پڑھی گئی، 3500 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت ہوئی، 16,000 مرتبہ سورۃ الحمد کی تلاوت کی گئی، 71,590 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی گئی، 1625 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی گئی، 758 مرتبہ سورہ دہر کی تلاوت ہوئی، اور لا تعداد مرتبہ درود پڑھا گیا، لا تعداد مرتبہ حدیث شریف کے ساتھ پڑھی گئی۔ آیہ کریمہ 66,616 مرتبہ جو پڑھی گئی، اما یجیب المسترہ 65,499 مرتبہ پڑھی گئی، سورہ یاسین 1885 مرتبہ جو پڑھی گئی، سورۃ الملک 1315 مرتبہ پڑھی گئی، زیارت عاشورہ 315 مرتبہ پڑھی گئی۔ نقوی فیملی کی طرف سے ان تمام اذکار کو، فاتحہ کو، ثواب مجلس کو، ثواب تجمع ذکر محمد و آل محمد کو، ثواب نیاز کو ہم ہدیہ کرتے ہیں 14 معصومین کی خدمت میں، اور ان کا جو ثواب ہو وہ ہم مرحوم و مغفور سید عطر حسین نقوی کی روح پرفتوح کو اور زاہدہ خاتون کی روح پرفتوح کو ایصال کریں گے۔ اللہ کریم ان دونوں بزرگوں کے درجات متعالی فرمائے، اس مجلس کے انعقاد پر، ان اذکار کے ختم کرانے پر، اپنے پیرنٹس کو یاد کرنے پر، نقوی برادران سید مطاہر حسین نقوی، سید مظاہر حسین، سید رضا علی نقوی، سید موسیٰ رضا،
سید مبشر نقوی اور نقوی فیملی کی خواتین، بچوں، بچیوں سب کی طرف سے جو اذکار کیے گئے، جو ختوم کا اہتمام کیا گیا، دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے طفیل میں انہیں شرف قبولیت دے، اور نقوی برادران کو، نقوی فیملی کو ان خدمتوں پر اجر جزیل و جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات۔ معزز علماء کرام، طلاب عزیز، سادات کرام، مومنین و مومنات، آج کی جو مجلس امام حسین سلام اللہ علیہ المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں نقوی فیملی کی طرف سے مرحوم و مغفور سید عطر حسین نقوی ابن سید عبادت علی نقوی کے 40ویں کے سلسلے میں اور بلندی درجات و ایصال ثواب کی غرض سے منعقد ہو رہی ہے۔ اس کا عنوان سخن ہے عبادت، اور آج ہم عبادت کے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یاد ہوگا پہلی تقریر بھی مرحوم کے ایصال ثواب کی عبادت نمبر 1 تھی، آج عبادت نمبر 8 ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مرحوم و مغفور کے، ان کی اہلیہ مرحومہ کے درجات کو متعالی فرمائے۔ حال میں ایک چودھری حاجی محمد رضا گجر صاحب کے بھتیجے اور چودھری افضال خان کے بھانجے چودھری اشہل کا انتقال ہوا ہے۔ کل ان کی باڈی پاکستان گئی ہے، اللہ ان کے درجات بھی متعالی فرمائے۔ اور ہمارے حسن امتیاز عزیز کے کزن مولانا صاحب تھے، قاری غلام عباس صاحب کے داماد تھے، ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات دور نزدیک سے ماشاءاللہ ذاکرین وغیرہ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے، آپ سب کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ عرض کروں گا آج کہ عبد، عبادت، عبودیت، عابد، معبود، یہ عبادہ سے ماخوذ ہیں سارے صیغے۔ عابد جو عبادت کرے، معبود جس کی عبادت کی جائے، عبد جو اپنی عبدیت کی وجہ سے کسی کا سلیو ہو، اور عبودیت عبادت کی کنڈیشن کو، اور خود عبادت ورشپ عبادت کو کہتے ہیں۔ تو جب اللہ نے اپنے حبیب کو ما فوق العرش بلایا، کہاں بلایا؟ ہم میں وہ کہاں ہمت کہ میجرمنٹ کر سکے؟ وہ تو جہاں بھی بلایا وہ جانے، اور جانے والا جانے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں، یہ آج کل بڑی بے وقوفانہ فکر آ گئی ہے کہ کتنے ان کو اختیارات دیے، جیسے آپ سے پوچھ کے اللہ نے دینے۔ جی ہاں، آپ محمد و آل محمد علیہ السلام کے بارے میں یہ بحث نہ کریں، آپ اس لیول پہ نہیں ہیں کہ آپ ایسی بحث بھی کر سکیں۔
خیر اللہ نے کہاں بلایا اتنا ضرور ہے، اللہ خود فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں۔ حضور سے بھی مت پوچھو کیسے گئے، اس سے پوچھو کیسے لے گیا۔ حضور سے مت پوچھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند ایک طاقت ہے حجت الاسلام مولانا الحاج شیخ ظہیر احمد افتخاری صاحب، جو پرنسپل ہیں شیعہ عربی کالج لکھنؤ کے، یہ کم میں تھے ماشاءاللہ، بڑے افاضل میں سے ہیں، یہ میرے تو برادر عزیز ہیں، اور ماشاءاللہ جناب آغا مولانا مختار حسین سقفی صاحب بھی، دو تو عالم بیٹھے ہوئے ہیں، سرٹیفائیڈ عالم دو بیٹھے ہیں۔ تو میں ان کی موجودگی میں ایک بات عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک طاقت ہے، اس کا نام ہے طی الارض، طی الطا، یہ توئی جس کو آپ کہتے ہیں، تا یا طی الارض، طی کا معنی ہوتا ہے توایت ہوئی، طی کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ ایک طاقت ہے زمین کو لپیٹنے کی، یہ طاقت تو میرے استاد مرحوم آیت اللہ شیخ علی پناہ اشتہاردی میں تھی، کہ مثلا ان سے اگر کہتے تھے کہ مکے کی کھجور کھلا دیں تو وہ مکے کی کھجور کھلا دیتے تھے اسی وقت۔ یہ تو ان میں طاقت تھی۔ آیت اللہ عظمہ آغا بہجت کے بارے میں آغا آپ نے بھی سنا ہوگا، ان میں یہ تھی۔ طی الارض جب امام زمانہ آئیں گے، ہم سب کے پاس طی الارض کی طاقت ہوگی۔ آپ حضور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیسے وہاں چلے گا، سمجھے نا ذرا۔ حضور تو ان کے لیے تو کائنات بنی ہے۔ تو خیر یہ بحث نہیں آج کرنی، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ جو لے گیا کس کو لے گیا؟ حالانکہ حضور ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، حضور ہے احمد، حضور ہے مصطفیٰ، حضور ہے مجتبی، حضور ہے لولاک کے مالک، حضور ہے رؤوف، حضور ہے رحیم، حضور ہے مکی، حضور ہے مدنی، حضور ہے صاحب الشفا، حضور ہے صاحب اللواء، صاحب اللواء، حضور ہے صاحب الشفاعت۔ حضور سب کچھ رکھتے ہیں، مگر اللہ کس عنوان سے لے گیا؟ عبد کے عنوان سے۔ اللہ کو عبدیت اتنی پسند ہے کہ معراج کراؤں گا تو عبادت والے بندے کو کراؤں گا، عبادت۔ اور آپ کو بھی محروم نہیں رکھا، وہ تو صاحب معراج کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، جو مومن نماز نہیں پڑھتا وہ معراج نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ مائل بالنزول ہی رہے گا، اس کو عروج نہیں ملے گا۔ عروج چاہیے تو نماز شروع کریں۔ کافی میرے دوستوں نے وعدہ کیا ہے، 80 سال کے میرے بوڑھے دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے میں انشاءاللہ آج سے کہا ہے کہ آج سے شروع کروں گا۔ اللہ ہدایت کرے۔ دیکھیں شاہ جی کیسے کیسے دوست ہیں۔ ہمارے سید باقر شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے، اور یہ المہدی سینٹر کے بانیان میں سے ہیں۔ پہلے بانیان میں جب بابا فدا حسین تھے اس وقت یہ شاہ صاحب تھے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق و مال اہل و عیال میں برکت دے۔ بہت دور تھے، دیکھیے شارٹ نوٹس پہ ماشاءاللہ پہنچ گئے مجلس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ بانیان کو اجر و جزا دے۔ بھائی افتخار حسین تھے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور سجاد شاہ۔ یہ 4 بندے جو تھے نا، یہ پلر تھے المہدی سینٹر کے جب بنایا گیا تھا، الحمدللہ۔ تو باقی تو خیر موجود ہیں، یہ یہاں موجود نہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی زندہ و سلامت رکھے۔ جو معاونین ہیں المہدی سینٹر کے، ماشاءاللہ ڈبل ہو گیا سینٹر، ٹرپل بھی ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، 4 ٹائم 5 ٹائمز ہو انشاءاللہ، یہ کارواں بڑھتا رہے گا۔ اچھا آپ ذرا جلدی جلدی سماعت کیجئے، تقریر کا متن میں شروع کروں کہ اللہ عبد کو لے گیا۔ وہ عبد بہت امپورٹنٹ ہے،
اللہ کی نظر میں عبد بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی بندہ ہونا، عبادت گزار ہونا. تبھی تو ایک حدیث قدسی ہے، کچھ تو میری نظر میں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، میری نظر میں یہ روایت یوں ہے، حدیث قدسی سن لیجئے. عبدی، اے میرے بندے، اطیعنی، تو میری اطاعت کر، اجعلو کا مثلی، میں تجھے بنا دوں گا اپنی مثل. بعض تو کہتے ہیں اجعلو کا مثلی، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ لیسا کا مثلی ہی شے، اور اللہ کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے مثل ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے مثل ہے، اللہ کے لیے مثل نہیں ہے. آج سمجھ لیجیے عقیدے کا مسئلہ ہے. مثل کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ بندہ اللہ کی طرح رحیم ہو، اللہ کی طرح کریم ہو، اللہ کی طرح ساری صفتیں ہوں. مثل کا مطلب یہ ہے اللہ ہے کلی طور پہ رحیم، اس نے اپنے بندے میں بھی رحم ڈال دیا ہے، ایک صفت اللہ کی بندے میں بھی آ جائے. تو اے میرے بندے، تو میری عبادت کر، اطاعت کر، میں تیرے اندر بھی اپنے رحم کی خیرات ڈال دوں گا، اپنے کرم کی خیرات ڈال دوں گا، اپنی سخاوت ڈال دوں گا، اپنی مہربانی ڈال دوں گا. اس لیے حکم ہے کہ اللہ کی صفت، حضور کی صفت، امام کی صفت کوئی نہ کوئی ہمارے اندر ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی صفت اللہ کی ہونی چاہیے ہمارے اندر. عام انسان کے اندر، جب عام انسان کے اندر اللہ کی صفتیں آتی ہیں تو مولا علی کے بارے میں کیا انکار کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں مظہر صفات الہی ہے. یہ رحم مادر ہے نا، رحم مادر، جو اہل زبان ہے وہ کہتے ہیں رحم، ویسے ہے رحم. رحم مادر جہاں بچہ رہتا ہے. یہ رحم مادر بھی اللہ کے رحم سے مشتق ہے. اللہ نے اپنے رحم کو پبلک کرنا چاہا تو پہلے تو بھیجا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ عالمین کی رحمت ہے. اور پھر جو انڈیویجولی کرنا چاہا تو رحم مادر سے کیا کہ اگر تمہاری ماں اتنی مہربان ہے تو تمہارا خالق کتنا مہربان. یہ حکم ہوا کہ اطاعت کر. یہ حضور کریم نے حدیث قدسی جو ہم تک پہنچائی. اب حضور کی ایک حدیث سنی. حضور فرماتے ہیں تفرغوا لطاعت اللہ عبادتا، لوگوں اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی فکر کو فارغ کر دو اطاعت الہی کے زمرے میں عبادت کے لیے، قبل ان ینزل بکم البلاء، قبل اس کے کہ اللہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس کے دل و دماغ میں تو میں ہوں ہی نہیں، چلو اس پر بلا نازل کرو. بلا کے آنے سے پہلے اپنے دل و دماغ کو بھر دو اطاعت و عبادت. یہ جو انسان کا دماغ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، اگر اس میں آپ اطاعت نہیں لائیں گے تو یہ آشیانہ بن جائے گا شیطان کا. اطاعت لائیں گے تو یہ آشیانہ ہو جائے گا حب الہی کا. اپنی زبانوں پہ آپ نعوذ باللہ، آپ سے مراد وہ جو تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن کہہ لیجئے، کوئی بندہ اگر گالی گلوچ دیتا ہے، آپ ایمان سے بتائیں اسی زبان سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اسی زبان سے محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اسی زبان سے علی ولی اللہ پڑھتا ہے، اسی زبان سے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھتا ہے، اسی زبان سے یاسین پڑھتا ہے، اسی سے واقعہ پڑھتا ہے، اسی سے فاتحہ پڑھتا ہے، اسی سے اخلاص پڑھتا ہے، اسی سے ختم قرآن کرتا ہے، اور پھر اسی سے گالی دیتا ہے، تو یہ توہین مذہب کی نہیں، اس کی شخصیت کی توہین ہے کہ کتنا پست ہے، اسے حق و باطل میں تمیز ہی نہیں. لہذا کوئی بھی علی والا کبھی زندگی میں گالی نہ دے.
گالی تو یزید کے خاندان کی علامت ہے، نشانی ہے، حسین کے فالورز کی نہیں۔ تو آپ اپنے اذہان عالیہ میں یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں، حتیٰ جب اللہ بلا نازل کرتا ہے تو یفرغ عنکم العبادت، اگر کوئی بندہ عبادت میگنیٹزم کے طور پر گریوٹی ٹائپ قوت سے اگر اٹریکٹ نہ کرے عبادت کو، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے دل و دماغ سے عبادت کا جذبہ ہٹا دیتا ہے، پھر لاکھ کوشش کرے وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ وقت نہ لے آئیں کہ اللہ خالی کر دے دماغ کو جذبہ عبادت سے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ ایک حدیث شریف یہ ابھی میں نے دیکھی، اوپر کتاب تھی، بڑی مشکل سے کتاب ڈھونڈ کے لایا ہوں، تو ابھی میں نے جو یہ سن لیجئے، ساری تقریر ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف۔ حضور نے فرمایا درہم، ایک درہم جو کوئی عبد، کوئی بندہ، جو بندہ ایک درہم دے، الخصما عبد للخصما، ایک درہم اگر کوئی بندہ دے اپنے کسی پارٹنر کو یا قرض خواہ کو، کسی کا قرض آپ نے دینا تھا، ایک درہم آپ نے دے دیا کہ آج ایک درہم دے دو، ہے تو مثلا 10,000، آج ایک درہم دے دو۔ فرماتے ہیں درہم یدفعہ عبد الی الخصماء، ایک درہم خیر من عبادت 1000 سنہ، 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے قرض خواہ کو ایک درہم پلٹا دینا۔ ہم دین کچھ اور سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ پیسہ ہڑپ کر لیں اور حج پہ چلے جائیں، پیسہ ہڑپ کر لیں اور زیارتوں پہ چلے جائیں۔ جی ہاں، یہ نہیں ہے، حقوق الناس بہت اہم ہے۔ وَخَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ عِتْقِ رَقَبَةٍ، 1000 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے ایک درہم پارٹنر کو دے دینا اور اس کا پیسہ نہ کھانا۔ وَخَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، ایک درہم کسی کو پلٹا دینا، حقدار کو، خواہ خمس کا کیوں نہ ہو، خواہ زکوٰۃ کا کیوں نہ ہو، جو بھی ہے، ڈیو کیوں نہ ہو، ادھار کیوں نہ ہو، وصیت کا کیوں نہ ہو، وعد و وعید والا کیوں نہ ہو، ایک درہم پلٹا دینا حقدار کو 1000 حج سے افضل ہے، 1000 عمرے سے افضل ہے۔ عبادت سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ یہ ہے اصل عبادت جس کو ہم بھول کے بیٹھے۔ حقوق الناس تو ادا ہی نہیں کرنے، مالیات میں تو آنیسٹی رکھنی ہی نہیں ہے، تو یہی وجہ ہے پھر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ 2 حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خستہ تو نہیں ہے، تیسری پڑھوں۔ تیسری حدیث ہے معراج کی حدیث ہے تیسری۔ اللہ نے فرمایا یا احمد العبادت عشرۃ اقسام، اے احمد عبادت کی ہے کل 10 قسمیں، فتسعۃ فی طلب الحلال، 9 قسمیں عبادت کی لقمہ حلال کمانے میں ہے۔ اس پہ تو نعرہ کوئی نہیں آئے گا، نعرہ تکبیر، اس پہ کیا نعرہ ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرے سلوات۔ یہ 3 حدیثیں آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں حضور کی۔ ایک حدیث قدسی آ گئی، اب ایک حدیث مبارک امام علی علیہ السلام کی۔ فرماتے ہیں العبادت فوز، آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب کامیاب ہے، کالج میں، اسکول میں آپ کے دوست کلاس فیلوز پاس ہو جائیں،
कैडेट में चले जाएं या मसलन ऑफिसर बन जाएं, तो आप कहते हैं माशाल्लाह ये कामयाब, मेरा ये क्लास फेलो ये कामयाब है, मेरा ये दोस्त कामयाब है, मेरा ये हमसाया, मेरा बेटा, मेरा भाई कामयाब है। और अगर फेल हो जाए तो कहते हैं क्या फ़ायदा, 16 साल पढ़ा, पैसे ज़ाया किए, कहीं का नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो मौला अली फरमा रहे हैं अल इबादत तो फौज़ुन, कामयाबी नाम है इबादत का। इबादत की है तो कामयाब है, और इबादत नहीं की तो कामयाब नहीं। अल्लाह ने खाने के लिए तो पैदा नहीं किया ना, खाना इंसान के लिए पैदा हुआ है, इंसान खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। आज जरा एक हदीस शरीफ और सुने, ये भी कमाल की हदीस है, अभी आज ही देखी इत्तेफाक से, वैसे तो देखी होती है मगर फ्रेश करते हैं बाकायदा, देख के पढ़ते हैं बाकायदा। अल इबादतो अल उबूदियतो खमसतो अशिया, लीजिए आज अजीब खुलासा आ गया कि इबादत 100% का नाम है, 20% ईच, 5 चीजें हैं, 5 चीजें हैं तो 100% इबादत है। मसला ही हल हो गया आज तो बिल्कुल डिस्क्लोज हो गई हर शय, आज के बाद मसला हल हो गया। नंबर 1 खलाउल बतन, समझ रहे हैं, इबादत कंडेंस हो गई 5 किस्मों में, 5 सिफतों में, यूं कह 5 सिफतें हैं इबादत की, 5 हैं तो 100% इबादत है। पहली, पेट को खाली रखना, पेट भरों से गुफ्तगू कर रहा हूं तो नारे कहां से आएंगे, है खलाउल बतन, खलाउल बतन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अली कुल्ले ईमान नारायण, खलाउल बतन, पेट को खाली रखो, इबादत ये है, शेरी इबादत नहीं है। खुद स्टमक को भर लेना, मोर देन इनफ, ये इबादत नहीं है। ऐसे तो हुजूर ने नहीं कहा कि भूख रहती हो तो छोड़ दो। तो ये नंबर 1। नंबर 2, तवज्जो कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तिलावतुल कुरान, क़राअतुल कुरान। इबादत 5 सिफतों में कंडेंस हो गई। पहली, पेट को खाली रखो। दूसरी, कुरान की तिलावत करो। कितने घरों में कुरान की तिलावत होती है, बच्चों से जरा पूछ के जुरत तो करके दिखाएं। एक साहब से मैंने कहा जरा बच्चे से पूछना, आज कुरान पढ़ा था तो वो मेरे साथ लड़ने लग गया कि खबरदार जो आपने मेरी इज्जत पे हमला किया, आज ये इज्जत पे हमला हो गया। अमर बिल मारूफ करना इज्जत पे हमला है। भैया क्या इज्जत आपने बना रखी है? इज्जत यह है कि आपके घरों में कुरान की तिलावत हो, आपकी बेटियां, आपके बेटे कुरान पढ़े। तिलावतुल कुरान, क़राअतुल कुरान, ये दूसरी सिफत। नंबर 3, वक़ियामुल लैल, कोई समझ रहे हैं? वक़ियामुल लैल, और नमाज तहज्जुद पढ़ो। इबादत की ये तीसरी किस्म है, तीसरी सिफत है, तहज्जुद की नमाज। मैं कुम में था, आप यकीन करें मुझे तो याद नहीं है कि कुम का कोई घर ऐसा हो कि जिस घर में तहज्जुद के वक्त चिराग रोशन ना होता हो। और मैं ऐसी जगहों में भी पेश नमाज रहा हूं कि हल्फन कह सकता हूं कि कभी भी चिराग रोशन नहीं हुआ। मेरे भाइयों, थोड़ी चेंज करो, थोड़ी तब्दीली करो। इबादत का यह 8वां जो सिलसिला गुफ्तगू है, यह बड़ा वार्निंग वाला है, बहुत ज़्यादा डरा रहा है। हमें चाहिए कि हम आज से जो तहज्जुद नहीं पढ़ते वो तहज्जुद शुरू कर दे। याद होगा मैंने 27 फायदे बताए थे, 27 फायदे तहज्जुद के यही दर्स में बताए थे हुजूर के पास। बल्कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे पास 70 किस्म के गिरोह आए, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स लेकर। 70 गिरोह, किसी का बेटा नहीं था,
کسی کا بیٹا بیمار تھا، کسی کی بیٹی بیمار تھی، کسی کو رزق کی پریشانی تھی، کوئی مقروض تھا، کس کے ساتھ گھر میں پرابلم تھی، باہر پرابلم تھی، رشتہ داروں سے مقدمہ، کیس، لڑائی جھگڑا، فساد، 70 گروہ میرے پاس آئے، 70 گروہ. اور خادم کہتا ہے کہ میرے مولا و آقا ہر گروہ کو یہی بتاتے، صلو صلاۃ اللیل، تہجد شروع کر دو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. 70 کے 70 کو یہی بتایا کہ 70 مشکلات کا حل نماز تہجد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام صادق علیہ السلام بآواز بلند سلام. چوتھی صفت عبادت کی، عند صبح، صبح کے وقت بارگاہ ایزدی میں گڑ گڑانا. یہ ہے چوتھی صفت، صبح کے وقت عند صبح گڑ گڑانا. والبکاء من خشیت اللہ. پانچویں صفت، 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ وقت ایسا دینا کہ اللہ کے خوف سے گریہ کرنا، رونا، اللہ کے لیے رونا کہ عبادت نہیں کر سکا، حق بندگی ادا نہیں کر سکا. تو یہ عبادت کی 5 صفتیں. ایک عبادت کے بارے میں حدیث شریف امام زین العابدین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں مگر وہ خوف سے عبادت کرتے ہیں، ڈر ہے، قبول ہے مگر امام فرما رہے ہیں ہے قبول مگر یہ غلاموں کی سی عبادت ہے. غلام جو آقا سے ڈرتے ہیں کہ کام نہ کیا تو تازیانہ لگے گا، کام نہ کیا تو زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے، ہے عبادت مگر عبادت العبید ہے، غلاموں جیسی عبادت. وآخرون عبدوا اللہ رغبتاً. ایک ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں مگر انہیں کچھ چاہیے، اولاد چاہیے، مال چاہیے، خلاصی چاہیے، جنت چاہیے، فلاں چاہیے، یہ چاہیے. یہ تاجروں جیسی عبادت. کیا کہنا مولا کا، سبحان اللہ. کیا عبادت کی اقسام فرما رہے ہیں، وہ غلاموں جیسی خوف سے، یہ شوق سے تاجروں جیسی. وآخرون عبدوہ محبتاً و شکراً. سبحان اللہ. کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت نہ خوف سے کرتے ہیں نہ شوق میں کرتے ہیں بلکہ یا انہیں اللہ سے محبت ہے یا نعمتوں کے شکر میں کرتے ہیں. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ. یہ زندہ منش لوگوں کی عبادت ہے، زندوں کی عبادت. یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. بس تقریر یہاں آج کی حد تک تمام ہو گئی، اس سے زیادہ زحمت نہیں دینی. سم اپ کروں اپنی گفتگو اور آپ سے اجازت لوں. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت نام ہے تذلل کا، بارگاہ ایزدی میں عاجزی کا، گڑ گڑانے کا، رونے کا، اور رغبت و رہبت کے علاوہ شکر و محبت میں عبادت خدا کا. اور عبد بننا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو سب سے بڑا افضل عبد ہے اسے ما فوق العرش لے گیا، اور جو چھوٹے ہم جیسے عبد ہیں انہیں ڈیلی 5 نمازوں میں سجدے میں معراج کرا رہا. کیا کرم ہے اللہ کا، کیا عنایت ہے پروردگار کی. ہمیں چاہیے کہ قرأت قرآن کر کے بھی عبادت کریں. جو گریہ و زاری ہے
اس سے بھی عبادت کریں. گڑ گڑا کر بارگاہ ایزدی میں صبح کے وقت عبادت کریں. قیام اللیل سے عبادت کریں اور لوگوں کے حقوق دے کر عبادت کریں. پیسہ لیا ہوا ہے دے کر عبادت کریں. قرض لیا ہے تو قرض واپس کریں. کسی کا حق ہے تو اس کا حق واپس کریں. خصما خصیم کی جمع ہے. خا صاد یا میم. خصیم دراصل کہتے ہیں پارٹنر کو. لائف پارٹنر ہے, بیوی ہے, اس کا بھی حق ادا کرے. شوہر ہے, بیوی اس کا بھی حق ادا کرے. بزنس پارٹنر ہے, اس کا بھی حق ادا کرے. صلہ رحمی میں رشتہ داری کا پارٹنر ہے, اس کا بھی حق ادا کرے. کانگریگیشن میں پارٹنر ہے, فرد قوم ہے, ربط ملت سے اور اس کا خیال رکھنے سے اس کا حق ادا کریں. باپ بھی زندگی میں سپروائزر کے طور پہ پارٹنر ہے, باپ کا بھی خیال رکھیں, ماں کا بھی خیال رکھیں, ماں باپ اولاد کا بھی خیال رکھیں, رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں. یہ سب ہے تو پھر کمپلیٹ عبادت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عبادت کو سمجھنے, عبادت کرنے, عبادت کی ترغیب, عبادت کی تشویق, عبادت کی پروموشن, عبادت کی مارکیٹنگ اور روح عبادت کو سمجھنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. بس تقریر ہو گئی یہاں تمام. مرحوم و مغفور بہت ہی بزرگ تھے, شفیق تھے. آپ کو یاد ہوگا یہیں پر وہ جو سلنڈر ہوتا تھا آکسیجن کا, وہ لے کے وہاں بیٹھتے تھے اور بڑی شفقت فرماتے, بڑی محبت. خاص طور پہ جب مولا علی کا ذکر آتا تو وہ پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے الحمدللہ نعرے لگاتے تھے. ہم سب کو چاہیے بھی. تو ایک حدیث سنی ہے, پیغمبر سے کسی نے پوچھا سرکار یہ بتائیں کہ عبادت زندہ, آپ نے فرمایا کہ زندہ عبادت کرو, مردہ عبادت نہ کرو, تو زندہ اور مردہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا حب علی روح العبادہ, عبادت کی روح ہے علی کی محبت. علی سے ہٹ کے کی ہے تو مردہ عبادت ہے, دفن کرنے کے قابل ہے. علی کی محبت سے کی ہے تو ما فوق العرش جانے کے قابل. بس تقریر ہوئی تمام اور تقریباً 37 منٹ ہو گئے, 38 منٹ, اور میں نے 40 منٹ کا وعدہ کیا تھا. 2 منٹ اور گفتگو کروں گا اور تھوڑا سا مصائب پڑھتا ہوں. وہ جو 2 منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں ایک فرمائش ہے ذرا بتا دوں. قال رسول اللہ تمنا جبریل, حضور کہتے ہیں کہ جبریل نے تمنا کی کہ کاش میں انسان ہوتا. لے سبعۃ اشیاء سبعۃ افعال, میں اگر انسان ہوتا تو میں 7 کام کرتا. کون کون سے؟ الصلاۃ فی الجماعت, میں جماعت میں نماز پڑھتا. مولانا آئے ہوئے ہیں, بیچارے بتا رہے تھے کبھی ایک آتا ہے, کبھی 2 آتے ہیں, کبھی کوئی بھی نہیں آتا, فرشتے آتے ہیں. نماز ذرا جماعت کی نماز کی مارکیٹنگ کریں. خاص طور پہ جو آج کل ریٹائر بیٹھے ہیں وہ تو ان کو تو آنا چاہیے, نماز جماعت سے آ کے پڑھیں. الصلاۃ فی الجماعہ ومجالسۃ العلماء, میں انسان ہوتا تو علماء کے ساتھ بیٹھتا. جی ہاں. واکرام الیتیم, میں یتیم کا احترام کرتا. وصلح ذات البین, اگر میں انسان ہوتا تو 2 ناراض مومنوں کو آپس میں مناتا. ہم تو فیول ڈالتے ہیں نا فائر پر. جی ہاں, قسمیں کھاتے ہیں نعوذ باللہ, جھوٹی قسمیں, جھوٹ, پروموشن جھوٹ کی. میں اگر انسان ہوتا تو میں عیادت المریض کرتا, مریض کو پوچھنے جاتا. میں اگر انسان ہوتا اتباع الجنازہ کرتا, جنازے میں جاتا. وسقی الماء فی الحج, میں اگر انسان ہوتا تو حاجیوں کو پانی پلاتا رہتا.
یہ بھی تھوڑی سی عبادت کے اسپیکٹ آپ کے سامنے آ گئے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. مرحوم و مرحومہ مغفورہ کے درجات بلند ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. آپ سب کے ہم سب کے مرحومین کی بھی آخرت کی منزلیں آسان. 4 جملے چھوٹے چھوٹے مصائب کے عرض کرنے ہیں. یہ ایام تو ایام اعیاد ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے کہ آج جس ہستی کی ولادت ہے اس ہستی کی ولادت بھی ایک مصیبت ہے، اور اس کا نام ہے ام کلثوم. بی بی ام کلثوم وہ ہے کہ یہ ام کلثوم ثانی ہے. ام کلثوم اول بی بی زینب ہے، یہ دونوں بہنیں. ام کلثوم جب شب عاشور میں تمام مائیں اپنے اپنے بچوں کو بتا رہی تھیں کہ کل سب سے پہلی لاش تمہاری آئے، جب رجز سکھا رہی تھیں، جرأت سکھا رہی تھیں، تو دونوں بھائی حسین ابن علی اور عباس ابن علی خیموں کا معائنہ کرتے ہوئے ایک ایسے خیمے میں آئے جہاں ایک بی بی اکیلی رو رہی تھی. ماذا یبکی کہ یا ماذا تبکی کہ ماذا یبکی کہ یا اختہ، بہن آپ کو کس سے نے رلایا؟ بی بی کہتی ہے بھیا کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی تو آج میں بھی آپ پر وارنے کے لیے اسے سکھاتی سمجھاتی، اس لیے رو رہی ہوں. تو اس وقت ابو الفضل آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے مولا پر قربان ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ بی بی ام کلثوم، اور بی بی ام کلثوم کے جو خطبے ہیں وہ بڑے عجیب خطبے ہیں. جہاں فاتح شام بی بی زینب ہے وہاں ام کلثوم بھی ہے. میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ جب زندان میں ہند زوجہ یزید آئی تو آتا ہوا دیکھ کر بی بی ام کلثوم نے اپنی بہن زینب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بہن یہ وہی تو نہیں جسے آپ نے اور میں نے قرآن پڑھایا تھا. تو بی بی زینب نے جب جملہ کہا بہن ذرا آہستہ بول، آج ہم غریب ہیں اور وہ شہزادی. اللہ اکبر. یہ ہے بی بی ام کلثوم. اور یہ جن کا آج 40واں ہے نا، تو ابھی ہمارے کچھ بھائیوں نے 40ویں کے بارے میں کچھ مصرعے پڑھے ہیں. تو یہ 40واں امام حسین سے پہلے کسی نبی، کسی وصی، کسی بی بی، کسی بطول، کسی امام، کسی وصی کا چہلم نہیں ہوا. چہلم شروع ہوا ہے حسین غریب سے. اور معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ بہنوں کی حسرت تھی کہ بھیا کا چہلم جا کے کربلا میں منائے. اور جب وہ پہلے چہلم والے آئے تھے نا، آپ کے پاس تو تعزیہ ہوتا ہے نا حسین کا، ان کے پاس تو حسین کا سر تھا. آپ کے پاس تو شبیہ ہوتی ہے نا تبرکات کی. آپ تو چہلم کے موقع پہ تبرکات کی شبیہ لاتے ہیں نا. یہ شبیہ علم ہے، ایسے ہوتا ہے نا. یہ شبیہ ہے جھولے کی، یہ شبیہ ہے گوشواروں کی، مثلا یہ کرتوں کی شبیہ ہے. وہ ایسا قافلہ تھا کہ جن کے پاس جلا ہوا اصلی علم تھا. جگہ جگہ سے پارا پارا حسین غریب کا کرتا تھا. وہ گوشوارے تھے جو شمر نے اتارے تھے. ان کے پاس تو اصلی تبرکات تھے. اور جب بی بی آئی تو راوی نے جب جملہ لکھا، دور سے جب دیکھا نا کربلا کو، تو یہ انیس نے بھی کہا ہے، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، کہ میں نے سوچا تھا شہر بسا ہوگا کربلائی کا. بھیا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ کربلائی کا شہر بسا ہوگا، میں تو ویسے ہی سنسان دیکھ رہی ہوں. یہ جملہ ٹکرا گیا عرش الہی سے، اور اللہ نے اسی وقت یہ طے کیا کہ بی بی فکر نہ کر، تیرے کربلائی کا شہر ایسے بساؤں گا کہ وہ شہر کم اور ملک زیادہ لگے گا. سبحان اللہ. آج دیکھتے نہیں آپ 10 برابر زیادہ
15 बराबर ज्यादा बैतुल्लाह से रश होता है करबलाई के चेहलुम का। ये उस बहन की तमन्ना है जो अल्लाह पूरी कर रहा है। और ये जो आप पैदल चलते हैं ना, अल्लाह आपको ले जाए। इस साल अगर ज़िंदगी है तो मेरा भी इरादा है, मैं भी जाऊंगा चेहलुम में इंशाल्लाह। ज़िंदगी में एक चेहलुम तो मशी करेंगे। ये जो मशी है ना, मशी, ये चलना, मशी असल में है मशी, ये बन गया है मशी, जैसे रमी बन गया है। ये मशी चलना, ये सुन्नत है आबिद बीमार की, बाक़िरुल उलूम की, ज़ैनबुल कुबरा की, उम्मे कुलसूम की, जनाब लबाबा की, रबाब लैला की, फिज़ा की, फातिमा कुबरा की। ये जो 12 बीवी आई थी ना, 12, पता है ना आपको, 86 गई थी, 12 वापस आई। 64 बच्चे गए थे, 5 वापस आए। 53 महमल गए थे, 3 वापस आए। ये जो बीबियां उजड़ के आई है ना, वो जैसे ही बताया ना आबिद बीमार ने कि बूबी अम्मा मेरे भाई की, आपके भाई की और मेरे भाई अली अकबर की वो जो लैंड है ना करबला, जो मिल्कियत है ना करबला, उसकी सरहद आ गई। जैसे ही सुना ना सरहद आ गई, एहतराम करबला में साली ज़हरा उतर पड़ी। ये जो आप मशी करते हैं, दरअसल ये किसी मर्जा की सुन्नत नहीं है, ये उन लुटी हुई बीवियों की सुन्नत है जो थकी हारी थी मगर फिर भी करबला के एहतराम में उतर पड़ी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस मजलिस तमाम हो रही है, सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए। जैसे आई ना बीबी, तो बीबी ने कहा कि बेटा सज्जाद, सबसे पहले मैं अपने भाई हुसैन की कब्र से पहले मैं अपने भाई गाजी की कब्र पे जाऊंगी। शरीफ है ना, एहसान का बदला। गाजी के हम पे बड़े एहसानात हैं। पहले मैं गाजी की कब्र पे जाऊंगी। हालांकि गाजी का सर नहीं आया, सर शाम में रह गया। ना अकबर का सर आया, ना असगर का, ना कासिम का, ना ओनो मोहम्मद का। पहले मैं जाऊंगी गाजी की कब्र पे। जैसे गाजी की कब्र आई ना, अब जुमला सुने और इससे आगे नहीं जाऊंगा। फतहय्यरत ज़ैनबुल कुबरा। अजीब जुमले हैं रिवायत के। जैसे ही बीबी ने देखा ना कब्र को, बीबी हैरत में आ गई। बीबी कहती है, या अली अब्न हुसैन काना अखी अबुल फजल तवील अल कामत। मेरा भाई अब्बास तो दराज कद था, लिमाजा सवैता कब्रहू सगीरा। मेरे लाल, तूने मेरे भाई की कब्र छोटी सी क्यों बनाई? अब मैं पढ़ नहीं सकूंगा पूरी रिवायत, बस इतना ही पढ़ूंगा। इमाम सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा मैं आपको क्या बताऊं, आपके भाई की लाश की इतनी बेहुरमती की गई कि लाश बेंड हो गई और गोश्त का अक्सर हिस्सा खाके शिफा में मिल गया। जितनी लाश मिली उतनी कब्र बनाई। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबियन क़लबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। रहमल्लाहु मन आदल फ़ातिहता तस्बिक़ुहा सलावात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।